الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ گزشتہ درس میں شیطان کا جو ہدف ہے کہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں، اس ہدف میں کامیابی کے لیے اپنے اس مقصد میں کامرانی حاصل کرنے کے لیے وہ بہت سارے شرور جو ہوتے ہیں ان کو اپنانے پر انسانوں کو اکساتا ہے۔ اس کے حیلے، اس کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ مقصد میں کامیابی کے لیے لوگوں کو خیر سے ہٹا کر کے شر پر لایا جائے، شر کے کاموں پر لگایا جائے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے 5 ایسے شرور کا تذکرہ کیا تھا کہ جس کے ذریعے انسان کو ہلاکت کا سامنا ہوتا ہے، آخرت میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو آج کے درس میں مزید ہم 5-6 چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ جس کے ذریعے شیطان ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک صاحب ایمان کو ایمان سے دور رکھنے اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ چھٹی چیز جو ہمارے درس کے اعتبار سے پہلے 5 اور آج ایک چھٹی چیز، آج کی جو ہے پہلی چیز جس کو ہم چھٹی چیز کے نام پر جو ہے پیش کر رہے ہیں، وہ ہے افساد ذات البین۔ آپس میں ایمان والوں کے درمیان فساد پیدا کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات کو لے کر کے بہت خوش ہے کہ تمہارے درمیان وہ اختلاف ڈالے گا، پھوٹ پیدا کرے گا۔ آج آپ جائزہ لیجئے، تقریباً ہر قریے میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر شہر میں جہاں مسلمان زندگی گزارتے ہیں، اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان، انتشار ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں 2-2 3-3 گروہوں میں مسلمان، بلکہ اس سے زیادہ گروہوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں اور بٹ چکے ہیں۔ شیطان اپنے مقاصد میں اس طرح کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ جب اتنی صاف اور صریح روایت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے، تو آپسی عداوتیں جب ہو جائیں یا کہیں اس طرح کے باتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں، تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر کے کوئی ایک اس میں سمجھداری کا ثبوت دے کر کے دشمنی کو ختم کرے، عداوت کو ختم کرے، کوئی پہل کرے، کوئی آگے آئے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہم اختلاف کو ختم کرنے میں اس حدیث کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ شیطان مایوس ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، خوش ہے اس بات سے کہ وہ ہمارے درمیان اختلاف ڈالے گا، پھوٹ پیدا کرے گا۔ بہرحال اس سلسلے میں افساد ذات البین، لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا، یہ اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ 7ویں چیز جو آج کے اس درس میں بیان کرنی، جو اسی سے تقریباً قریب ملتی جلتی ہے، وہ کیا ہے؟ ابلیس کا، شیطان کا جو سب سے بڑا لشکر ہے لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے، وہ ہے بے پردہ عورتیں۔ شریعت کے نام پر شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والی خواتین، یہ بہت بڑا لشکر ہے شیطان کا۔ شیطان ان کے ذریعے بڑا کام لیتا ہے۔
اللہ کے نبی کا بڑا پیارا فرمان اس سلسلے میں ہے، المرأۃ عورۃ، عورت پردہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ پردے میں رہے، لیکن جب وہ بے پردہ یا گھر سے باہر جب وہ نکلتی ہے تو ہوتا کیا ہے، شیطان اس کو ہمیشہ تاکتا رہتا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہی اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے ذریعے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ترمذی میں موجود ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ عورت پردہ ہے، اور جب وہ بے پردہ ہو کر کے یا گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تاکتا رہتا ہے، جھانکتا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے ذریعے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ اب آپ دیکھیں بلا ضرورت بھی کتنی عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور بازاروں میں جا کر کے اپنی زینتوں کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنی زینتوں کا اظہار کرتی ہیں، اور بلا ضرورت جا کر کے وہاں بھیڑ لگاتی ہیں۔ ویسے بھی یہ حالات ایسے کہ ان حالات میں ہمارے یہاں کے ذمہ داران نے اعلان بھی کیا ہے کہ عورتیں، بچے، گھر کے ذمہ دار ان کو لے کر کے گھروں بازاروں پر نہ جائیں اور عید کے حوالے سے خریداری نہ کریں کپڑے وغیرہ کی، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ عورتیں بازاروں میں نظر آ رہی ہیں۔ بھئی اگر آپ کی ضروری چیزیں ہیں، بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں، تو آپ اپنے محرم کے ساتھ نکلیں، اور بلا ضرورت بازاروں میں جا کر کے وہاں بھیڑ جمع کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کا بہت بڑا لشکر، اور آپ بڑی معاون ہیں شیطان کے سلسلے میں۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جس کسی کو بھی رسول بنا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، ایسے تمام کے تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے عورتوں کا فتنہ جو ہوتا ہے اس فتنے سے ہلاک ہونے سے بچایا ہے۔ سارے رسول اس سے محفوظ رہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا فتنہ جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس سے انبیاء اور رسول کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا اس سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، بلا شبہ یہ دنیا بڑی ہری بھری ہے، بہت میٹھی میٹھی ہے، بہت اچھی دنیا ہے یہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں آئندہ جو لوگ ہیں ان کا جو ہے خلیفہ بنانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرنے والے ہیں؟ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دیکھنا ہے کہ تم اس عہدے پر آنے کے بعد کیا کرتے ہو، یہ منصب مل جائے تو تمہارا طریقہ کار کیا رہتا ہے، یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچتے رہو، عورتوں سے بچتے رہو، عورتوں کے دھوکے سے، ان کے فریب سے محفوظ رہو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو رونما ہوا وہ عورتوں ہی کا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے، جو لوگ پہلے گزر چکے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھے، بڑا اور پہلا فتنہ وہاں عورتوں کا تھا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ہم سے پہلے جو گزر گئے اور ان کی جو ہے کفر کے لیے، ان کی نافرمانی کے لیے جو بڑا فتنہ تھا، جس فتنے میں وہ لوگ مبتلا تھے، وہ عورتوں کا فتنہ تھا، عورتوں ہی کی جانب سے ہم سے پہلے لوگوں میں فتنہ آیا تھا، اور جو اب باقی بچے ہیں ان میں بھی عورتوں ہی کی طرف سے جو ہے نافرمانی پیدا ہوگی، عورتوں ہی کے ذریعے فتنہ آئے گا۔ تو لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ قرآن کا حکم نبی کی بیویوں کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں کو لازم پکڑی رہو، گھروں میں ٹھہری رہو۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں بناؤ سنگار کے ساتھ نکلا کرتی تھیں، ایسے تبرج کے ساتھ مت نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں کو قبرستان بھی نہیں بنانا، جب گھروں میں رکتی ہیں عورتیں ٹھہری رہتی ہیں تو نمازوں کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت والا بنایا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کا جذبہ ہمیشہ اپنے قلوب میں پیدا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ معاشرے کی گندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھروں میں جو گندگی ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایسے اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتے ہیں خواتین کو، معاشرے کو۔ تو لہذا اب معاشرے کو پاک و صاف کرنے کے لیے
زیادہ ضروری ہے کہ خواتین اپنا جو دائرہ کار ہے اسی میں محدود رہیں، اس سے باہر آنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ شیطان آپ کو بھی فتنے میں مبتلا کرے گا اور آپ کے ذریعے صاحب ایمان کو بھی، بہت سارے لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہذا یہ دوسری چیز تھی ہمارے ترتیب کے اعتبار سے۔ 7ویں چیز ہے، 8ویں چیز کیا ہے جو اسی سے تقریباً ملتی جلتی ہے، وہ کیا ہے؟ التفریق بین الزوجین۔ خاص کر کے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کریں۔ فتنہ ہے یہ اس کی چال ہے، لہذا وہ اس چال سے چاہتا ہے کہ کسی طرح سے دین سے دور رکھا جائے۔ پہلی صورت کیا کرتا ہے میاں بیوی میں جو ہے جدائی ڈالنے کے لیے؟ آزادی کو ختم کرنے کا مزاج۔ اب اس سلسلے میں آزادی کو کیسے ختم کرتا ہے؟ بس یہ کہ ظالم کبھی جو ہے گھر کے حاکم کو، ذمہ دار کو اتنا سخت بنا دیتا ہے کہ وہ بات بات پر قوانین وضع کرنے لگتا ہے، آپ کو یہ حق نہیں، آپ کو یہ حق نہیں، آپ کو یہ حق نہیں۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سختیوں سے ہمیں گریز کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے کہ جس سے میاں بیوی میں جدائی پیدا ہو۔ لہذا حاکم بنتا ہے اور ہمیشہ قوانین کا جو ہے ایک سلسلہ لگا جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد نتیجتاً اولاد اور بیوی حکم عدولی کر لے جائے تو شدت اور سختی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں آ کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ گھروں کو اس طرح خراب کرتا ہے اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ابلیس اپنا عرش، اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پانی پر بچھا کر کے اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں میں فساد کرو، جاؤ لوگوں میں خامی پیدا کرو، خرابی ڈالو، فتنے پیدا کرو۔ لہذا اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، اس کے کارندے جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے جو پیدا کرتے ہیں، بہت بڑی خامی اور خرابی لاتے ہیں لوگوں میں۔ لیکن ان میں ایک ایسا بھی رہتا ہے، یجیء احدہم فیقول، ایک ان میں کا اس کے پاس آتا ہے ابلیس کے پاس اور آ کر کے اس سے کہتا ہے فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے صرف آج ایک کام کیا ہے، اس کے درمیان، اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی ہے، یہ میں نے اتنا آج کام کر لیا ہے۔ اتنا سننے کی دیری ہے، فیدنیہ ویقول، ابلیس اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے اور قریب کر کے اس سے کہتا ہے نعم انت، ہاں تو نے کام بڑا کیا ہے، صحیح کام کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا جو فتنہ ہے وہ ہے فساد پیدا کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے بڑا لشکر جو شیطان کا ہے وہ عورتیں ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اگر اس طرح کے معاملات آ جائیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کو اہمیت دیں، ایک دوسرے کی قدر کریں اور وہاں حقوق کو منوانے کا جذبہ جو ہے نہ اپنے اندر لائیں، بلکہ تابع ہونے کا مزاج ہو، ایک دوسرے کے خیال، ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کی طرف توجہ، اگر یہ چیزیں آ جائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اسی سے قریب ملتی جلتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایذاء الانسان، انسانوں کو تکلیف پہنچانا۔ یہ انسانوں کو تکلیف پہنچانا کیسے ہوتا ہے؟ سیدھے انسان کے جسم پر آ کر کے قبضہ جمانا اور اس کو پریشان کرنا، جیسا کہتے ہیں نا جن کے اثرات ہو گئے، شیطانی اثرات ہو گئے، جن نے فلاں کو پکڑ لیا، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن وہ کھڑے ہوں گے جب قبروں سے، تو ان کے کھڑے ہونے کی کیفیت کیسی رہے گی، اس کو اللہ سمجھاتے ہوئے دنیا کا حوالہ دیتے اور کہتے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی کیفیت ایسے ہی رہے گی جیسے دنیا میں کسی انسان کو شیطان نے چھو لیا ہے۔ اب چھو لینے کے بعد جیسا اس کا جسم حرکت کرتے رہتا ہے، ویسے وہ بھی وہاں حرکت کریں گے، ان کے جسم پتہ چلے گا یہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ تھے، یہ سود کھانے والے لوگ تھے، آج کھڑے ہیں تو گویا نشے والی کیفیت ہے، مخبوط الحواس، ایسے جو ہے ان کا انداز ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے چھو کر کے جیسے کہ انسان کی عقل کو ختم کر دیا، مخبوط الحواس بنا دیا، ویسے وہ لوگ جو ہے قیامت والے دن جو سودی کاروبار کرتے اور سود کھاتے رہتے ہیں قبروں سے کھڑے ہوں گے، تو ان کا حال بھی یہی رہے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں انسان کو شیطان چھو لیتا ہے، کبھی اس طرح سے جو ہے وہ ایذا پہنچاتا ہے، نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں شیطان زیادہ رہتے ہیں وہ گندگی والی جگہ ہے، نقصان دینے والے شیطان وہی ہوتے ہیں جو گندے ہوتے ہیں زیادہ تر، لہذا وہ گندگی والی جگہ ہوتی ہے، وہاں جانے سے پہلے ہم کو دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث
برے قسم کے جو جنات اور جنیاں ہیں ان سے میں آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، لہذا ان کے شر سے بچنے کے لیے ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی ایک مثال پیغمبر کی دی تھی، آج پھر انہی میں سے ایک مثال پیغمبر کی ایک دیں گے ہم۔ ایوب علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں، لہذا بیماری نے آ گھیر لیا ان کو، تو انہوں نے اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اس وقت کو یاد کرو، کیا کہا پکارتے ہوئے؟ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، تکلیف کے ساتھ اور عذاب دیتے ہوئے شیطان نے مجھے چھو لیا، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، شیطان نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں پکار کر کے کہا کہ اللہ میں اس سے نجات چاہتا ہوں۔ سورہ صاد کی آیت ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کو چھوتا ہے، اس طرح سے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں الطاعون وخز اعدائکم من الجن وہو لکم شہادہ، بڑا پیارا فرمان اللہ کے نبی کا۔ یہ جو طاعون بیماری ہے نا، یہ جو مرض ہے نا یہ وخز اعدائکم، تمہارے جو دشمن شیطان ہے نا، یہ ان کی چال ہے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ وخز اعدائکم من الجن، جن جو تمہارے دشمن ہیں ان کی یہ چال ہے، ان کی طرف سے جو یہ طاعون کا مسئلہ ہے۔ اب اگر اس مصیبت میں، اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے، مرض میں مبتلا ہو کر کے کوئی مر جاتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وَهُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ، یہ تمہارے لیے تو شہادت ہے۔ دیکھیے آپ، اس طرح شیطان کی طرف سے شر آتا ہے، لیکن آدمی اسے برداشت کرتا ہے اور اس میں اللہ کی خوشنودی پانے لگتا ہے، یا پانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور اس میں اگر اس مرض میں اس کو طاعون کے مرض میں موت واقع ہو جاتی ہے، تو لہذا اس کے لیے یہ مرض بھی شہادہ ہے۔ جیسے آج کرونا وائرس پھیل گیا ہے، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں اس وائرس کے ذریعے بھی کسی کو موت واقع ہو جائے، کوئی اگر اہل ایمان صاحب تقوی اس دنیا سے اس مرض میں مبتلا ہو کر کے رخصت ہو جائے، یہ بھی طاعون ہی کے مترادف ایک مرض ہے، اس میں امید کی جائے گی کہ ایسا مرنے والا بھی شہادت کا درجہ پائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حقیقی نہیں، حکمی شہادت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز جو بہت بڑی ہے وہ کیا ہے؟ شیطان جو چال چلتا ہے اور جس شر میں لا کر کے انسان کو مبتلا کر کے اس کے آخرت برباد کرتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے فتنۃ الانسان عند الموت، انسان کے موت کے وقت میں انسان کو جو ہے فتنے میں مبتلا کرتا ہے، اسی موقع پر آتا ہے، اس کو معلوم ہے یہ گھڑی بہت اہم ہے، اس میں اگر ایمان پر یہ چلا گیا تو اس کی آخرت بن گئی، اس میں ایمان پر اگر اس کا خاتمہ ہونے سے رہ گیا تو میں کامیاب ہو گیا، یہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ آتا ہے اور آ کر کے پوری طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کفر پر مر جائے، شرک پر مر جائے، اس کا خاتمہ جو ہے ضلالت پر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں ایک دعا ہے، وہ دعا آپ کرتے تھے، اہل ایمان کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا میں کئی چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں ڈوب کر کے کہیں جو ہے مجھے موت واقع ہو، اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کہیں جل کر کے جو ہے میری موت واقع ہو جائے، اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کہیں اوپر سے بلندی سے نیچے کی طرف آ گروں اور اس سے مجھے موت واقع ہو جائے، اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ خاص کر کے جب موت کا وقت آ جائے اور شیطان آ کر کے مجھے مخبوط الحواس کر دے، ایسے وقت میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، یہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی اس دعا کا التزام کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری بات جو سب سے بڑی ہے، شر پر لاتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے الافتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں، اللہ کی باتوں کے سلسلے میں اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں اللہ کی ذات کو لے کر کے بھی تم جھوٹ بولو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِک بِاللَّہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ذات میں، اس کے حقوق میں، اس کے صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کی جو ہے عبادت میں شریک کرتا ہے، اس طرح شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے اور بڑا گناہ کیا اس نے۔ یہ جھوٹ ہے نا بھئی، ایک آدمی شرک کرے، شرک کی اجازت اللہ نے کہاں دی ہے؟
جب اجازت نہیں دی تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے، تو شریک کر کے کیا ثابت کرتا ہے؟ وہ جھوٹ ثابت کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہی ثابت کرے گا وہ۔ یہ تو ثابت نہیں کرتا کہ ایسا کرنا بہت بڑی نیکی ہے، شرک کرنا بہت بڑا جو ہے سچائی کا کام، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ شرک کی اجازت نہیں، جو ایسا کر لے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو اور واضح فرمایا سورہ نحل میں، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی ہے، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں کون لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کون لوگ ہیں جو شرکیہ کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی جو آیات ہیں ان آیات پر جن کا ایمان نہیں ہوتا، ایسے بے ایمان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور جگہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان تم کو فحش اور برائی کا حکم دیتا ہے، آخر میں سب سے بڑا گناہ جس کا وہ حکم دیتا ہے کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں تم ایسی باتیں کہنے لگ جاؤ جس کا تم کو علم ہی نہیں، معلومات ہی نہیں ہے، جاہل ہو ایسے بھی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہمارے لیے، اللہ چاہتے ہیں اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی ساری باتیں وہ بیان کرنے لگتے ہیں۔ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بڑا بہتان ہے، لہذا اس طرح کے جرائم سے یا اس طرح کے شرور سے باز آنا چاہیے، اور یہ شیطان کی چال ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ سارے راستے اپناتا ہے، ان راستوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ کھلا دشمن ہے۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ یہ دو قسطیں جو ہم نے بیان کی ہیں، شیطان اپنے چال میں کامیابی کے لیے کیا راستے اپناتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ہدف، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے وہ کیسے طریقے اپناتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے کل 11 چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ مزید 4-5 اور چیزیں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اہم اور چیزیں ہو سکتی ہیں، اہل علم کے علم میں ہیں وہ، لہذا میں سمجھتا ہوں عام عوام کے لیے جتنی باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں یہ کافی وافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ جو خیر ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔